الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، سب سے پہلے ہم آج کے اس پروگرام میں ہمارے باہر سے آئے ہوئے جو مقررین ہیں، سب سے پہلے ہم ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنے تمام مصروفیات کے باوجود دینی اور ملی خدمات کے لیے آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے. ہم تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارے شہر کے سامعین یہاں پر تشریف لائے ہیں، اپنا وقت نکال کر ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں، ان سب کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آج کا یہ پروگرام جس کا موضوع ہے نو یور لارڈ، یعنی میدان دعوت میں تعارف الہی. IERO کی جانب سے اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد اکثر ہوا کرتا ہے. IERO تنظیم جو کہ تقریباً 17.5 سالوں سے دینی اور اصلاحی خدمات انجام دے رہی ہے، اور جو یہاں کے لوگ ہیں وہ اچھی طرح سے اس بات سے واقف ہیں کہ IERO کی جانب سے نہ صرف یہ کہ کبھی کبھار کوئی پروگرام پیش کیا جاتا ہے، بلکہ امت کے اصلاح کے لیے یہاں پر ویکلی درس قرآن بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے سمر کلاسز بھی چلا کرتی ہیں، تجوید کی کلاسز بھی چلا کرتی ہیں، اور ہر مہینے کے پہلے ہفتے پہلا جو اتوار آتا ہے اس میں برائے خواتین بھی کسی نہ کسی اہم موضوع پر کوئی نہ کوئی پروگرام رکھا جاتا ہے. یہ بہت بڑی خدمات ہے IERO کی جانب سے. کتنا دنوں سے 17.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور یہ تقوی اسلامک اسکول آپ کے سامنے ہے. بچوں کے ساتھ، بچوں کی بھی تعلیم کے ساتھ، عصری تعلیم کے ساتھ، دینی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت پر بھی مکمل زور دیا جاتا ہے. مجھے یاد آتا ہے جب میں پڑھایا کرتا تھا، عربک زبان پڑھایا کرتا تھا، تو اس میں کنورسیشن مائی سیلف یہ نصاب میں رہا کرتا تھا، جس کا اورل ایگزام ہوا کرتا تھا. تو اس وقت میں بھی یہ سمجھتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید بچے بھی یہ سمجھتے ہوں گے، چونکہ یہ نصاب میں ہے، سلیبس میں ہے، اس کا امتحان دینا ہے ہمیں، اس وجہ سے اس کو رٹ لیا کرتے تھے. اور جب ان سے یہ سوال کیا جاتا تھا ماذا تحب ان تکون، تو وہ جواب دیتے تھے کہ احب ان اکون داعیا ومہندسا وطبیبا. تو اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے تھے، اس گہرائی کے اندر نہیں جاتے تھے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے بچے جو یہ جواب دے رہے ہیں یہ صرف ہمارے سوال کا جواب صرف امتحانات میں نمبرات حاصل کرنے کے لیے دے رہے ہیں. لیکن اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ یقیناً وہ پرخلوص ہو کر دل سے وہ جواب دیا کرتے تھے. حقیقت میں ان کی یہ نیت تھی کہ احب ان اکون داعیا مہندسا وطبیبا. چنانچہ آج ہمارے درمیان یقیناً یہ ابھی جب نظر میری پڑی تو میرا دل خوش ہو گیا کہ جو ہمارے یہ 2 طالب علم ہمارے سامنے موجود ہیں، الحمدللہ جو MBBS کر رہے ہیں، جو یہیں سے فارغ ہیں. اس میں ایک حافظ یوسف صاحب ہیں جنہوں نے یہیں پر حفظ بھی کیا ہے، اور اس سال انہوں نے MBBS میں الحمدللہ انہوں نے اپنا داخلہ کرایا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو انہوں نے جواب دیا تھا، جس سچائی صدقے دل سے انہوں نے جواب دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اور آج اس مقام پر یہ پہنچے ہیں. یقیناً یہ ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے، ہمارے اساتذہ کے لیے بھی خوشی کی بات ہے، اور اسکول کے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے ہی. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تقوی اسلامک اسکول کس معیار کا اسکول ہے. یہ تو 2 بچے ہمارے سامنے بھی موجود ہیں جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں.
اور بہت سارے بچے ایسے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو انجینئرنگ کر رہے ہیں، اسی تقویٰ اسکول کے پڑھے ہوئے بچے ہیں، اور الحمدللہ یہ لوگ اپنے تعلیم کے ساتھ ساتھ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ احب ان اکون داعیا، کہ میں داعی بننا چاہتا ہوں، تو وہ دعوت دین کا بھی کام اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ آپ ان سے جب بھی ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ ایسی ان کی یہاں پر تربیت ہوئی ہے اور ایسی اصلاح ہوئی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کسی اچھے اسکول سے یہ تعلیم یافتہ یہ بچے ہیں۔ خیر، صرف بچوں ہی کے ساتھ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں میں نے 9 سال یہاں پر خدمات انجام دی ہے، میں نے جو تعلیمی زمانے میں جو چیزیں نہیں سیکھی تھی وہ 9 سال کے عرصے میں میں نے بہت کچھ یہاں سے حاصل کیا، جو اب ہمارے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہو رہی ہے۔ یہاں پر اساتذہ صرف پڑھاتے نہیں ہیں، صرف تدریسی خدمات ان سے نہیں انجام لی جاتی، بلکہ ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پڑھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، پڑھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں اخلاقی طور پر بچوں سے کس طرح پیش آنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں یہ IERO تنظیم جو قائم ہے، یہ تنظیم سکھا رہی ہے، یہ تنظیم اصلاح کر رہی ہے۔ تو اسی تنظیم کی جانب سے آج کا یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا موضوع ہے نو یور لارڈ۔ چونکہ ہمارے درمیان آج 3 مقررین ہم سے خطاب فرمائیں گے، اس لیے میں اپنی باتوں کو مختصر کرتے ہوئے، چونکہ ہماری جو تہذیب ہے اور جو ثقافت ہے اس کو ہم اپنی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کے تلاوت کے لیے میں تقویٰ اسکول ہی کے ایک مدرس جناب قاری حافظ حسان صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کی ہوئی آیتوں کا ساتھ میں ترجمہ پیش فرمائیں۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں قرآن، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ مائک پر قاری حسان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صدق اللہ العظیم. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے. سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 1 to 6. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے. اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر. وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں. اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور تمام امور اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. وہی ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے ان چیزوں کو بھی جو تمہارے سینوں میں ہے. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرہ. غضب ہے ہم کو اب حاصل نہیں ہے لطف روحانی، غضب ہے ہم کو اب حاصل نہیں ہے لطف روحانی، بھلا دی آہ ہم نے دل سے تعلیمات قرآنی. میں قرآن کریم کے تلاوت اور اس کے تلاوت کردہ آیت کے ترجمے کے بعد جو آج کا موضوع ہے ہم اس کی طرف لوٹتے ہیں. ہمارے درمیان بڑے ہی باوقار عالم دین آج موجود ہیں. سب سے پہلے جن کو ہم مدعو کرنا چاہتے ہیں اپنے مہمان کو، وہ ہیں حضرت مولانا منور سلطان ندوی صاحب. حضرت مولانا سلطان ندوی صاحب دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ایک ماہر اور فقہ کے مدرس ہیں جو طلباء کے اندر بہت ہی مقبولیت حاصل ہے. آپ کو آپ نے زمانۂ طالب علمی ہی میں
آپ کی ایک کتاب منظر عام پر آ چکی ہے. اس سے آپ کے شوق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جو بھی دینی اور ملی سماجی خدمات ہوتی ہیں آپ وہاں پر پیش نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کا ایک ٹی وی چینل ہے صفا نام سے، وہ بھی چینل بہت مقبول چینل ہے، کیونکہ جو نئے نئے مسائل ہیں یا روزمرہ کے جو مسائل پیش آنے والے ہیں وہ تمام اس چینل پر آپ کو مل جائیں گے. چنانچہ تمام عوام و خواص اور طلباء اس سے خوب مستفید ہو رہے ہیں. جو بھی فقہی سیمینار ہوا کرتے ہیں آپ کثرت سے ان سیمیناروں میں بھی تشریف لے جایا کرتے ہیں. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں حضرت مولانا منور سلطان ندوی صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور جو آج کا موضوع ہے نو یور لارڈ اور جو آپ کا ٹاپک ہے وہ معرفت الہی کی اہمیت، اس پر روشنی ڈالیں. مولانا منور سلطان ندوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز حاضرین، میں شکر گزار ہوں آج کے پروگرام کے منتظمین کا، جنہوں نے اتنے اہم موضوع پر منعقد ہونے والے اس پروگرام میں شرکت کا موقع دیا. اسی طرح مجھے بیحد خوشی ہے کہ آج کے پروگرام کے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ نہایت اہم اور ضروری. مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں. معرفت الہی یا تعارف الہی، اس کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں اور اس سے مقصود کیا ہے. معرفت یا تعارف، اس کا روٹ ورڈ ہے عارفہ، جس کے معنی جاننے، پہچاننے اور سمجھنے کے ہیں. یہی ورڈ جب آگے بڑھتا ہے تو اس سے تعارف کا لفظ بنتا ہے یا معرفت کا لفظ بنتا ہے. معرفت کے معنی گہرائی کے ساتھ کسی چیز کو جاننے کے ہیں، ڈیپ لرننگ یا ڈیپ نالج. معرفت الہی یعنی خدا کے بارے میں صحیح جانکاری، صحیح معلومات. عرفہ کا لفظ یا اس لفظ سے جو نئے الفاظ بنے ہیں قرآن کریم میں تقریباً 70 بار اس کا استعمال ہوا ہے. ایک مشہور مصنف ہیں علامہ راغب اصفہانی، انہوں نے اس لفظ کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ معرفت کا مطلب ہوتا ہے علامتوں کو دیکھ کر حقیقت کو پہچاننا. اور جب معرفت کا لفظ الہ سے جڑتا ہے، معرفت الہی یا تعارف الہی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے حقائق پیش کیے ہیں ان حقائق کو دیکھ کر معبود تک پہنچنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم حاصل کرنا. معرفت کا مقصد کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ ایک حدیث ہے جو حافظ عبد البر نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے. وہ بیان کرتے ہیں، راوی ہیں حضرت انس بن مالک. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاعمال افضلها الی اللہ، سب سے بہترین عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم باللہ. صحابی نے دوبارہ یہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی جواب دیا. صحابی نے تیسری بار یہی سوال کیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی یہی بات ارشاد فرمائی. اس کے بعد صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے عمل کے بارے میں پوچھتا ہوں اور آپ مجھے علم کی نصیحت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا، ان قلیل العمل ینفع مع العلم وان کثیر العمل لا ینفع مع الجہل. علم کے ساتھ
تھوڑا عمل بھی یہ زیادہ مفید ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ عمل زیادہ ہو اور علم کم ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معرفت الہی کی ضرورت کیا ہے۔ اس دنیا میں جب ہم انسان کی بنائی ہوئی کسی چیز کو دیکھتے ہیں، جہاز کو دیکھتے ہیں، موٹر گاڑی کو دیکھتے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، مائک ہے، ان کو ہم دیکھتے ہیں تو آٹومیٹک ہمارا ذہن ان چیزوں کے بنانے والے کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مصنوع کو دیکھ کر صانع کا تصور آتا ہے، مخلوق کو دیکھ کر خالق کا تصور آتا ہے، کریشن کو دیکھ کر کریٹر کا تصور آتا ہے، اور یہ آنا چاہیے، یہ ایک فطری بات ہے۔ قرآن کریم میں بار بار انسانوں کو اس جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ اس کائنات میں جو بکھری ہوئی نعمتیں ہیں ان نعمتوں پہ غور کرو، اور نعمتوں پہ غور کر کے ان نعمتوں کے پیدا کرنے والوں تک پہنچو۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ یہ جو اونٹ ہے اس کو کیسے پیدا کیا گیا، آسمان کیسے بلندی میں لٹکا ہوا ہے، اسی طرح پہاڑ کیسے ٹکے ہوئے ہیں، زمین بچھی ہوئی ہے، ان چیزوں پہ غور کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پہ یہ بات آئی کہ آپ ان کو یاد دلانے والے ہیں۔ جب آپ ان کو یاد دلائیں گے، فطرت پہ غور کرنے کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں گے، تو لوگ ان مصنوع کو دیکھ کے صانع کو یعنی مخلوق کو دیکھ کے خالق کا تصور کریں گے۔ خالق کو پہچاننے کا ایک بڑا سورس کائنات کی بکھری ہوئی چیزیں ہیں۔ خالق کو پہچاننا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی مطلوب تھا اور آج بھی مطلوب ہے، اسی لیے قرآن میں بار بار اس جانب توجہ دلائی گئی ہے۔ سورہ آل عمران ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کی بناوٹ اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ دن اور رات کیسے، رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات، یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا بغیر کسی سبب کے ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے ضرور کوئی ہے، وہی خالق ہے اور وہی معبود ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں جہاں غور کرنے، تدبر کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی، وہیں جو لوگ غور نہیں کرتے ہیں ان کو جھنجھوڑا گیا۔ سورہ محمد میں کہا گیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ بار بار غور کرنے، تدبر کرنے، سوچنے اور سمجھنے، ان چیزوں کی طرف متوجہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے متوجہ کیا گیا ہے کہ ہم خالق کو پہچانیں، خالق کے بارے میں غور و فکر کریں، اور پھر یہ پہچاننا اس لیے ہے تاکہ خالق کے جو حقوق ہم پہ عائد ہوتے ہیں اس کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں بہت سے ڈائلاگ کا تذکرہ ہے، مکالموں کا تذکرہ ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ پڑھیں وہ آیات جس میں حضرت موسیٰ کا فرعون سے ڈائلاگ ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے یا اپنے والد آزر سے ڈائلاگ کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، ان میں آپ غور کریں گے کہ اسی طرح کی بدیہی چیزوں کا تذکرہ آیا ہے۔ باریک باتیں نہیں بتائی گئی بلکہ ایسی باتیں بتائی گئی جس کو ہر انسان قبول کرے، دیکھے اور سمجھے۔ اسی طرح قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے جو ایک حقیقت کی عکاس بھی ہے اور ایک تمثیل بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معرفت تک کیسے پہنچے؟ سورہ انعام آیت نمبر 74 فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، رات کا وقت ہے، تاروں کو دیکھ رہے ہیں، تاروں کی روشنی اور جگمگاہٹ دیکھ کے کیا سمجھتے ہیں، کیا اخذ کرتے ہیں؟ ھذا ربی، اتنی زبردست روشنی کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ رب ہوگا۔ پھر چاند کو دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ روشنی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ رب ہوگا۔ اس کے بعد پھر سورج کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو اور سب سے زیادہ بڑا ہے، یہ رب ہوگا۔ لیکن جب یہ سب غروب ہو جاتے ہیں، تارے چھپ جاتے ہیں، چاند رات کا وقت ختم ہو جاتا ہے، چاند کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور سورج غروب ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس کے آگے جو بات وہ فرماتے ہیں قال یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں
उन चीज़ों से बरी हूँ जो तुम शिरक करते हो और मैं एक खुदा की तरफ जो खालिक व मालिक है उसकी तरफ लौटता हूँ और मुतवज्जह होता हूँ। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ, शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। तमाम अंबिया की दावतों का खुलासा तौहीद है, अल्लाह ताला का तारुफ है। जो भी अंबिया कराम आए सबों ने अल्लाह का तारुफ कराया, अल्लाह के बारे में बताया, अल्लाह की सिफ़ात का तज़किरा किया, ताकि लोग उस खालिक व माबूद की मालिक की तरफ मुतवज्जह हों और फिर उनकी इबादत करें। कुरान करीम में ये बात इरशाद फरमाई गई सूरह अंबिया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, कि आपसे पहले जो भी रसूल आए उन सब को हमने यही वही की, क्या कि लोगों को ये पैगाम दें कि मेरे सिवा यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। सूरह नहल आयत नंबर 36, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत फ़मिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लाला फ़सीरू फ़िल अर्ज़। ये बात कही गई और आगे फिर कहा गया फ़सीरू फ़िल अर्ज़ फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, कि इस दुनिया में घूमो फिरो देखो और इस पे भी गौर करो कि जिन लोगों ने उस खालिक को झुटलाया उनका अंजाम क्या हुआ। तो तमाम अंबिया के यहाँ खुदा का तारुफ मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेइज्जत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार जब ऐलान किया कोई सफ़ा पे चढ़े और आपने वहाँ क्या कहा, वहाँ भी आपने तौहीद की दावत दी, उस खालिक की तरफ लोगों को मुतवज्जह किया। सूरह इखलास हम सब पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये क्या है? खुदा का तारुफ है। आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, पूरी आयतुल कुर्सी पढ़ जाइए, ये क्या है? अल्लाह ताला का बेहतरीन तारुफ है। इस तरह बेशुमार आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला का तारुफ किया गया है, अस्मा बयान किए गए हैं, सिफ़ात बयान किए गए हैं। ये मुसलमानों के लिए भी हैं और मुसलमानों में जो लोग दावत का काम करेंगे उनके लिए भी है। ये उसलूब दावत भी है कि जब हम किसी के सामने इस्लाम का तारुफ कराएं तो इस्लाम के तारुफ में अल्लाह ताला की बिखरी हुई उन नेमतों का तज़किरा करें जिसका किसी के पास जवाब नहीं है। ये चाँद और सूरज, ये पहाड़, ये परिंदे, ये ज़मीन, आसमान, समंदर और इन तमाम का एक बैलेंस सिस्टम के साथ अपने अपने कामों में मशगूल रहना, अपने अपने मकसद के लिए कारबंद होना, ये खुदा की खलाक़ी नहीं तो और क्या है। खालिक को पहचानना क्यों ज़रूरी है? खालिक को पहचानना इसलिए ज़रूरी है कि खालिक के जो हुकूक़ हैं उसको अदा किया जाए। खालिक के हुकूक़ क्या हैं? बहुत से हुकूक़ हैं। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून वमा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, कि हमने इंसान को और जिन्नात को सिर्फ़ इबादत के लिए पैदा किया, न मैं उनसे रोज़ी चाहता हूँ और न ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाएं। अल्लाह ताला ही रोज़ी देने वाला है और अल्लाह ताला ही ज़बरदस्त क़ुव्वत वाले हैं। खालिक को पहचानना इसलिए ज़रूरी है कि हम उनकी इबादत करें। इबादत कैसे करें? कुरान में, अहादीस में, सहाबा कराम की ज़िंदगी में और बाद के उलमा ने जो इज्तिहादात किए हैं, तफसीलात मौजूद हैं कि जो हमारा मज़हब है ये ज़िंदगी के हर गोशे में हमारी रहनुमाई करता है। शरीयत का तकाज़ा ये है कि हम ज़िंदगी के हर अमल में शरीयत की इत्तिबा करें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हमारे ज़िंदगी का कोई चैप्टर ऐसा ना हो, हम कारोबार कर रहे हों तो वहाँ भी शरई हिदायत हमारे सामने हो, तालीम से हमारा ताल्लुक़ हो तो भी शरई निज़ाम हमारे सामने हो, शादी ब्याह का मामला हो वहाँ भी शरई निज़ाम हमारे सामने हो। मनमानी नहीं करनी है, जो शरीयत में बात कही गई, कुरान हदीस में जो बात कही गई उसको करना है। अल्लाह ताला के बहुत से हुकूक़ हैं, एक हदीस में उसका ज़िक्र आया है, मैं आपके सामने उसको ज़रूर बयान करना चाहूँगा। हज़रत मुआज़ इब्न जबल मारूफ़ सहाबी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊँट पे बैठे हैं। सहाबी बयान करते हैं कि रसूल और ऊँट के दरमियान, हज़रत मुआज़ के दरमियान बीच में सिर्फ कजावे की एक लकड़ी थी और कुछ नहीं था। ये बयान करके दरअसल इस तरफ मुतवज्जह करना चाह रहे हैं कि जो बात कही गई वो बहुत अहम है और बहुत गौर से हज़रत मुआज़ ने सुना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार हज़रत मुआज़ को आवाज़ दिया और तीनों बार हज़रत मुआज़ ने लब्बैक व सादैक या रसूलल्लाह कहा कि फरमाइए। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम जानते हो
کہ ہل تدری ما حق اللہ علی عبادی، اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے، کیا تم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا ایک طریقہ تھا، ان کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہنے کے بعد آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ حق اللہ علی عبادی ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے۔ اور آگے اس کا جو دوسرا ٹکڑا ہے کہ بندوں کا حق کیا ہے، هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوه قلت اللہ ورسولہ عالم قال حق العباد علی اللہ اللہ يعذبهم، کہ جب لوگ اللہ کو مان لیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں تو ان بندوں کا حق یہ ہے کہ پھر ان کو عذاب نہ دیا جائے۔ حضرات گرامی، تفصیلی موضوع ہے اللہ کے حقوق کا۔ اسی طرح جو قرآن کریم میں دعوت کے اسلوب بتائے گئے ہیں، یہ بھی تفصیلی موضوع ہے۔ میں نے اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کی۔ اللہ کو جاننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم خالق کو پہچانیں گے تو پھر خالق کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مشہور جملہ ہے، من کان باللہ عارف کان منہ اخوف، کہ جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ جانے گا، زیادہ بہتر جانے گا، صحیح طریقے سے جانے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف کھائے گا، اس کے اندر خشیت زیادہ پیدا ہوگی۔ ایک اور جگہ ایک اور مفکر نے یہ بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم جانتے ہیں تو ہمارے دل سے خوف نکل جاتا ہے اور ایک امید، ایک تعلق بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے جس میں پورا خلاصہ آ گیا ہے، بڑی اس میں باریکی بھی اور گہرائی بھی ہے۔ اسی پہ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ایک بار ہم پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یقیناً جو موضوع آپ کو دیا گیا، آپ نے اس موضوع پر نہایت ہی قیمتی گفتگو فرمائی۔ جو ابتدائی چیزیں تھیں وہ بھی آپ نے، اور سب سے بڑی بات یہ رہی کہ تمام باتیں آپ نے قرآن کریم کی آیتوں سے مدلل فرمائی۔ یہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے یہ کارآمد ثابت ہوگی۔ اب اس کے بعد میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم آج ایسی شخصیت کو ہم دعوت دیتے ہیں جو کہ اہل الہ آباد کے لیے محتاج تعارف نہیں۔ آپ الہ آباد کے معروف ادارے مدرسہ افضل المعارف کے ناظم اعلیٰ اور باوقار عالم دین ہیں، لیکن کم ہی لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ آپ ایک اعلیٰ معیار کے شاعر بھی ہیں، اور آپ مفکر بھی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ایک عالم دین اور مفکر ہیں بلکہ عصری ضروریات کو بھی اپنے مد نظر رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے مدرسے میں بچوں کے تعلیم کے لیے جو نظام بنایا ہے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بھی نظام ہے۔ آپ نے کمپیوٹر سائنس، اسی طریقے سے میتھمیٹکس، ان تمام پر بھی توجہ دیا ہے تاکہ ہمارے طلبہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم میں بھی ترقی حاصل کریں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ اس بات سے ناواقف ہوں گے کہ آپ ایک اعلیٰ معیار کے شاعر ہیں۔ میں مولانا سے معذرت کے ساتھ، چونکہ پہلے سے اجازت نہیں لیا ہے، اس لیے معذرت کے ساتھ ماں کی یاد میں آپ کے لکھے ہوئے 2-4 اشعار آپ سب کے سماعت کرنا چاہتے ہیں۔ میرا گرنا میرا رونا میرا اٹھنا میرا چلنا، میرا گرنا میرا رونا میرا اٹھنا میرا چلنا،
یہ سب عالم میرا مجھ کو میری ماں سے ملاتا ہے. میری سردی تیری چادر، میری سردی تیری چادر، میری گرمی تیرا آنچل، ہر ایک موسم میرا مجھ کو میری ماں سے ملاتا ہے. یہ حضرت مولانا ہی کا شعر ہے، بغیر اجازت کے معذرت کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کیا. اور حضرت مولانا ان چند معدود علماء میں سے ہیں کہ جو قوم ملت کے ساتھ جو ہمارے برادران وطن ہیں ان تک حق بات کو پہنچانے اور ان کو قریب لانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہا کرتے ہیں. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مولانا مائک پر تشریف لائیں، اور ہمارے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں. آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. حضرت مولانا افضال احمد قاسمی دامت برکاتہ العالیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی من قال بلغوا عنی ولو آیہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ ان حضرات کی محبت ہے کہ بلاتے ہیں مجھے اور پھر کچھ کہنے کا حکم بھی دیتے ہیں. حالانکہ نہ میں واعظ نہ میں مقرر کچھ بھی نہیں ہوں، لوگ جانتے ہیں اچھی طرح. اور دوسرا انہوں نے یہ جو تعارف کرا دیا میرا، اس صفت کو میں پوشیدہ ہی رکھتا ہوں کہ کم سے کم شہر والے نہ جانیں. لیکن آج انہوں نے جو ہے یہ اس مجمع کے ذریعے پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچا دیا ہوگا اس بات کو. شعر گوئی بچپن کا شوق تھا، وہ ہے تو کچھ نہ کچھ اشعار ہوتے رہتے ہیں. اس وقت جس موضوع کے تحت گفتگو کے لیے مجھے حکم دیا ہے ضیاء الشمس صاحب نے، وہ موضوع ہے کہ اللہ کو پہچانیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کو پہچاننا ہے اس کا تعارف ہمارے سامنے ہو. میں بہت مختصر عرض کروں گا، 15-20 منٹ. کیوں ضیاء بھائی 15-20 منٹ؟ اس سے زیادہ ہوتا ہی نہیں ہمارے پاس. تو ہر ذات کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، صحابہ ہوں، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہو، ہر ذات کا سب سے بہترین سب سے عمدہ تعارف خود اس کا کلام ہوتا ہے. اس کی بات، اس کی گفتگو. آپ قرآن پاک کو دیکھیے، اس کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جس کا کلام ہے وہ ذات ایسی ہے جیسی کوئی نہیں ہو سکتی، جیسی ذات کسی کی نہیں ہو سکتی. پھر دوسرے درجے میں آپ احادیث مبارکہ پڑھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جس ذات کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ایسی مٹھاس، ایسی چیز کسی اور کے کلام میں نہیں مل سکتی ہے. تو ہر صاحب کلام اپنے کلام سے پہچانا جاتا ہے. اسی لیے مختصر جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف سب سے بہترین جو ہے وہ قرآن پاک کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. میں نے اپنے اس موضوع کے لیے قرآن پاک سے 2 مختلف جگہوں کی آیتیں تجویز کی تھیں اپنے ذہن میں، اور سورہ اخلاص. مجھ سے پہلے جو حضرت بیان فرما رہے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ کے حقوق، اللہ کا حق اور معرفت، سب چیزوں پر اتنا تفصیلی بیان کر دیا. انہوں نے مختصر لفظوں میں جامع بیان کیا ہے. اس میں انہوں نے میرے بیان کی 2 چیزیں لے لیں، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ ابھی اس سے زیادہ اس پر نہ بولیں تاکہ باقی بچا ہوا میں بول دوں. آیت الکرسی اور سورہ اخلاص، اور ایک آیت اور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن پاک شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، سورہ شفا، سورہ کافیہ اور کیا کیا بہت سارے اس کے نام ہیں. لیکن اس کے بعد سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک جتنی صورتیں ہیں سب کا نام اسی صورت میں موجود کسی لفظ پر رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا ہے. ایک سورہ اخلاص ایسی ہے جس میں لفظ اخلاص نہیں ہے. اس سورہ کا نام قل هو اللہ احد کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اور اس سورہ کے اندر لفظ اخلاص کہیں موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سورہ کے ذریعے سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے الفاظ جو ہیں
اس کو اخلاص کے ساتھ ادا کر لو، دل کی گہرائی سے ادا کر لو، اس کو سمجھ لو جو میں کہہ رہا ہوں، تو میرا مختصر تعارف تم کو حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو یکتا ہے۔ احد کے معنی ایک کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، غلط ترجمہ نہیں ہے، لیکن واحد اور احد میں ہماری اردو زبان کے اعتبار سے فرق ہے۔ واحد ایک اور احد کا مطلب ہے یکتا، ایسا جیسا کوئی نہ ہو۔ تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ یکتا ہے، اور آخری حرف بھی اس کا احد ہی ہے۔ اس کے بعد وہ ایسا یکتا ہے کہ اگر اکیلا ہے تو پھر اس کو اپنی ضرورتیں بھی پڑتی ہوں گی، ضرورتیں پیش آتی ہوں گی، تو فرمایا نہیں، اللہ الصمد، وہ ہر ایک سے بے نیاز بھی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، باقی سب کے سب اس کے محتاج ہیں۔ تو یہ حاکمیت بیان ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، یعنی یوں گویا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسا زبردست حاکم ہے، پتہ نہیں کتنے عالم ہیں رب العالمین، اور ان سارے عالموں کا وہ رب بھی ہے، خالق بھی ہے، حاکم بھی ہے، تو اپنی اس حکومت کو اس نے کسی سے پایا ہے یا آگے کسی کی طرف منتقل ہوگی حکومت؟ تو خود ہی فرماتے نہیں، اس سوال کا جواب بھی یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ تو یہ حکومت اس کو کسی سے ملی ہے اور نہ یہ حکومت بطور وراثت کے کسی کی طرف منتقل ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود کسی سے جنا گیا ہے، وہ خود اپنی ذات میں پیدا ہے، اور کسی چیز کے وجود کا انسانی فہم و ادراک جہاں تک پہنچتا ہے اس سے بھی پہلے سے ہے۔ تو وہ بے نیاز بھی ہے، اور اس نے نہ کسی کو جنا ہے، نہ کوئی اس سے جنا گیا ہے، اور نہ وہ خود کسی سے جنا ہے۔ یہ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ اس کے مضمون کو سمجھ لو تو تمہیں توحید حاصل ہو جائے گی، جو توحید کا مغز ہے، توحید کا خلاصہ ہے، وہ تمہیں مل جائے گا۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں خاص طور پر، جیسے میں نے عرض کیا کہ پورا قرآن ہی اللہ کا تعارف ہے، لیکن دو آیتیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے۔ ایک تو یہی آیت ہے، آیت الکرسی جسے ہم کہتے ہیں، تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، 2-3 آیتوں کے بعد آیت الکرسی آ جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے کچھ حقائق بیان کیے ہیں، اور آیت الکرسی کا مقام بھی جو ہے وہ خود شریعت کی نظر میں، قرآن کی روح سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ کیوں ہے؟ اس کے مضامین بتاتے ہیں۔ اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، بغیر کسی سہارے کے قائم ہے، اور اسی طرح قائم رہنے والی ذات ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کی ایسی حکمرانی ہے تو وہ ان کاموں کو کرتے ہوئے کبھی تھکتا ہوگا، کبھی اس پر غنودگی آتی ہوگی، کبھی سوتا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں نہیں، یہ بھی تصور مت کرو، میں ایسا حاکم نہیں ہوں کہ مجھ پر ان انتظامات کا کوئی اثر پڑتا ہو، نہ تو مجھے اونگھ پکڑتی ہے اور نہ مجھے نیند آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ، پکڑ میں نے ترجمہ تاخذو کا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو مجھے اونگھ آتی ہے، غنودگی ہوتی ہے، نہ میں سوتا ہوں، ہر وقت کا جاگنے والا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے بعد پھر اب اپنی ملکیت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ عربی زبان میں جب یہ لام استعمال ہوتا ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے کہ لہو، تو لہو کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس لام کا مطلب ہے عربی زبان کے اعتبار سے 3 مطلب ہے، ملکن و خلقن و عبیدن، اس کو لکھا جاتا ہے عربی میں، کہ لہو کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی کی ملکیت میں یہ سب چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ ہی کی ملکیت میں اس لیے ہیں کہ اللہ ہی نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ یہ سب لام کا مطلب ہے صرف۔ اور جب ایسا ہے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، تو پھر یہ سب جو ہے وہ محکوم اور تابع دار اور غلام بھی اللہ ہی کے ہیں۔ صرف لہو کے لام میں اتنا مضمون پوشیدہ ہے کہ اس پر قاضی بیضاوی نے تو 4-5 صفحے کا مضمون لکھا ہے باقاعدہ اپنی تفسیر میں، تو وہ یہ موقع نہیں ہے اس کا، بس مختصراً میں نے عرض کر دیا کہ اس لام، اور یہ لام قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر ہے، شاید سینکڑوں یا ہو سکتا ہے کہ 1000 تک تعداد پہنچتی ہو جہاں یہی والا لام استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال فرمایا ہے۔ تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، فرماتے ہیں کہ میں، یہ سب کچھ میری ملکیت ہے،
یہ سب میرے تابع دار ہیں، ان سب کو میں نے پیدا کیا ہے، لہٰذا میری تابع داری سب کے ذمے لازم ہے، اور میرا نافرمان جو ہوگا کسی کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے آ کر کے اس نافرمان کی سفارش کر سکے۔ سفارش کس کی جاتی ہے؟ غلطی کرنے والے کی کہ معاف کر دیجئے۔ تو فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے پاس آ کر کے کسی کی سفارش کرے؟ الا باذنہ، مگر وہ سفارش بھی اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ حاصل ہے، اور وہ ہم جیسے نہ جانے کتنوں کی مغفرت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ سبھی حضرات دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سفارش نصیب فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ جو اعمال ہیں، اور اعمال تو چھوڑیے، جو عقائد ہیں وہ اس لائق ہیں ہی نہیں کہ پیش کیا جا سکے وہاں کہ ہم یہ توحید لے کر کے آئے ہیں۔ عمل تو جانے دیجئے، توحید ہی پر اتنے سوال ہو جائیں گے کہ جواب دینا مشکل ہوگا۔ تو وہ سہارا وہاں پر جو ہے وہ صرف اللہ کے فضل و کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ہے، جو حق اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو کون ہے جو اس کے پاس سامنے سفارش کر سکے، اور مگر اس کے حکم سے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے حفاظ کے سلسلے میں، علماء کے سلسلے میں، کہ وہ اتنے لوگوں کو بخشوا لیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے یہ اجازت دی ہے، اللہ نے یہ حکم دیا، یا وہاں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب تم اپنے ساتھ کس کو لے جانا چاہتے ہو، تو یہ اللہ کے بغیر وہاں پر کسی کو سفارش کا بھی حق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے بعد جو سب سے بلند ترین ہستی ہے ہمارے علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی اللہ نے یہ حق دیا ہے۔ چنانچہ دنیا میں بعض مرتبہ کسی کے لیے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لفظ، تو وہی آئی ہے کہ آپ نے یہ اس کے لیے کیوں کہہ دیا، ہم نہیں مانتے، یہ ہماری مرضی کے خلاف ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے وہاں سفارش بھی بغیر اللہ کی اجازت کے کسی کی نہیں چلے گی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس میں بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ تمہاری نظروں کے سامنے ہے بس وہی مجھے دکھائی دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو تمہارے سامنے ہے وہ بھی میں دیکھتا ہوں، جو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو وہ بھی دیکھتا ہوں، گویا تمہارا اگلا پچھلا سب میری نظر میں ہے، سب میں جانتا ہوں۔ اور دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو، ابھی وہاں بیٹھا تھا میں تو مولانا یہاں بیان کر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے وہ بیان کر کے گئے، اب میں آیا ہوں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں چلا جاؤں گا پھر مولانا تشریف لائیں گے، ان کو آپ لوگ دیکھیں گے۔ اللہ یعنی جب کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے تب ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کا علم یہ ہے کہ میں اس وقت جو باتیں اپنی زبان سے نکال رہا ہوں، یہ نہ جانے کب اللہ نے لکھ دیا تھا کہ یہ شخص یہ باتیں کہے گا، یہ شخص فلاں موقع پہ فلاں جگہ جا کر کے ان باتوں کو، ان کلمات کو اپنی زبان سے نکالے گا۔ اچھا یہاں ایک چند سیکنڈ میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، میں یہ میرا مضمون ہے، میں کہتا رہتا ہوں کہ تقدیر کے سلسلے میں غلط فہمی ہے بہت سے لوگوں کو کہ جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو وہی ہوگا، وہ اچھا لکھا ہو یا برا لکھا ہو۔ کسی کے بارے میں اگر لکھا ہوا ہے کہ یہ چوری کرے گا، یہ زنا کرے گا، یہ ڈاکہ ڈالے گا، یہ جھوٹ بولے گا، یہ غیبت کرے گا، تو جب لکھ دیا ہے اور آپ ایسے قادر مطلق ہیں کہ آپ کا لکھا بدل ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر میرا کیا قصور ہے اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے تقدیر کا، بعض لوگوں نے سوال کیا۔ تو تقدیر کے معنی سمجھنے میں غلط فہمی ہے، غلطی ہے لوگوں کی۔ تقدیر جو ہے وہ اللہ کے علم کا نام ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو ہو رہا ہے، یہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، بلکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے جس کو لکھ دیا ہے۔ آپ سمجھ لیں، یعنی یہاں پہ کوئی شخص چوری کرتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اب وہ مجبور ہے تو پھر سزا کیسی؟ تو اللہ تو ظالم ہوا، اور فرماتے ہیں کہ وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اگر لکھ دیا ہے میں کر رہا ہوں تو پھر میرا قصور کیا ہے؟ نہ، ان کو معلوم تھا کہ یہ شخص چوری کرے گا، اس کو لکھ دیا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ تقدیر کے سلسلے کی ایک بات آ گئی۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو پہلے ہو چکا، جو بعد میں ہونے والا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور کوئی جو ہے وہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز پر قابو اور قدرت نہیں حاصل کر سکتا مگر اتنا جتنا اللہ چاہے۔ تو اللہ جو ہے وہ علم میں سے بھی کسی کو کتنا دیتا ہے یہ بھی اسی کا اختیار ہے۔ انہوں نے اپنے بعد سب سے زیادہ علم کس کو دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کس کو کتنا علم دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار کی چیز ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض،
اب یہ ایسا مقتدر اعلیٰ جو ہے اس کی حکومت کی کرسی یہ تشبیہی لفظ ہے. اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ وہ کوئی ذات ہے جو کسی چیز پر سما سکتی ہے. وہ ایسی ذات نہیں ہے کہ کسی کرسی پر کسی شے پر آ سکتی ہو، وہ چاہے جتنی بڑی ہو. اللہ کی ذات ہر چیز سے مبرہ ہے. مبرہ تو عربی لفظ ہو گیا، ہر چیز سے باہر ہے. جو کریٹر ہوتا ہے وہ اپنے کریشن کے باہر ہوتا ہے. جو شخص کمپیوٹر بناتا ہے وہ اس کے باہر ہوتا ہے. یہ بہت اہم مضمون یہ بھی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو وقت کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا. وقت بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. جب وقت اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے تو وہ خود اپنی پیدا کی ہوئی چیز سے باہر ہے. بہت آسان مثال سے میں نے سمجھا دیا کہ جس نے یہ مائک بنایا ہے وہ اس مائک کے باہر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے، ہر چیز پیدا کی ہے. اللہ ہی نے وقت بھی پیدا کیا ہے. تو جس نے وقت پیدا کیا وہ خود وقت سے باہر ہے. کوئی وقت جو ہے وہ اس کو نہیں ناپ سکتا کہ فلاں وقت سے اللہ کی ذات ہے اور فلاں وقت تک رہے گی، کیونکہ یہ فلاں سے فلاں تک کا جو وقت ہے یہ اس کا پیدا کیا ہوا ہے، یہ اس کا بنایا ہوا ہے. اور ہر کریٹر اپنے کریشن سے باہر ہوتا ہے، اس کے اندر نہیں ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے اس مثال میں بھی اللہ تعالیٰ نے علامتی لفظ استعمال کیا ہے. بادشاہ کے لیے جیسے کرسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اللہ نے اپنے لیے کرسی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میری کرسی ایسی ہے جو آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے اور اس پر وسعت کے ساتھ اس کو گھیرے ہوئے ہے. حالانکہ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس میں سما سکے. ولا یعودہ حفظہما. وہ پھر آخر میں ایک مضمون آیا کہ اتنی بڑی کائنات، ہمارے علم میں تو بہت چھوٹا سا حصہ ہے اس کائنات کا، بہت چھوٹا سا. جہاں تک بھی سائنسدانوں نے معلومات حاصل کر لیں، تھوڑی یا زیادہ یا اس کے قریب پہنچے، یہ سب ان سب کی مقدار بہت کم ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں. تو اتنی بڑی کائنات، نہ جانے کتنی کائناتیں، ان کے انتظامات میں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو کبھی تکان ہوتی ہو. تو فرماتے ہیں لا یعودہ حفظہما. یہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یہاں وما فیہما کا لفظ نہیں ہے، بہت جگہ موجود ہے تو وہ یہاں بھی محذوف مانا جاتا ہے کہ اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو کچھ ان میں موجود ہے زمین میں اور اس کی تہوں میں، آسمان میں اور اس کی تہوں میں، اور ان دونوں کے بیچ اس خلا میں جو کچھ ہے، ان سب کی حفاظت، یعنی سب چیزیں اپنے اپنے مدار پر کام کرتی رہیں، یہی اس کی حفاظت ہے. تو اس کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک حکم دے دیا، انسانوں کے علاوہ اور جنات دو مخلوق، ان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی 100% تابع دار ہیں. چاہے جتنی بڑی مخلوق ہو وہ اللہ کی تابع دار ہے. آسمان اللہ کا تابع دار ہے، سورج اور چاند اور ستارے اور جو کچھ بھی ہیں، پہاڑ، دریا، یہ سب اللہ کے تابع دار ہے. درخت، چرندے، پرندے، سب کے سب، فرشتے، نہ جانے کیسے کیسے طاقتور. یہ اب جنات تو ہمیں نظر نہیں آتے، انسان ہی ایسا نافرمان ہے کہ جتنی نافرمانیاں اس کے اندر ہے. ہر زمانے میں فرما برداروں کی کمی اور نافرمانوں کی زیادتی رہی ہے، حضرت آدم سے لے کے آج تک، اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ کوئی نہیں رہے گا اللہ کا نام لینے والا، تو پھر وہی پورا نظام درہم برہم کر دیں گے. تو ان کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے. اور وَهُوَ العلی العظیم، اور وہ نہایت برتر اور نہایت عظمت والا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے چند حقائق بیان کیے ہیں. اور ایک اور آیت ہے قرآن پاک کی، اللہ نور السماوات والارض، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جانتے ہیں، بندوں کو بھی اس بات کا علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ تم اللہ کے سلسلے میں غور مت کرو، اللہ کی مخلوق کے سلسلے میں غور کیا کرو تو تمہیں جو ہے وہ کچھ حاصل ہو جائے گا. اللہ کی ذات کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے. تواں در بلاغت بصحباں رسید، شیخ سعدی کا بہت مشہور شعر ہے. صحبان ابن وائل بہت بڑا فصیح و بلیغ شخص تھا، تو کہتے ہیں کہ تواں در بلاغت بصحباں رسید، کہ بلاغت میں صحبان تک تو پہنچا جا سکتا ہے، نہ در کن ہے بے چون سبحاں رسید، نہ اور بے مثال سبحان ذات جو ہے اس کی حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں بھی یہ بات موجود ہے. صحابہ غور کر رہے تھے تو فرمایا کہ اللہ کے سلسلے میں غور مت کرو، اللہ کی مخلوق کے سلسلے میں غور کیا کرو. اور یہ مخلوق، جیسا کہ مولانا نے کہا کہ مخلوق اپنے خالق تک پہنچاتی ہے، کہ جب مخلوق ایسی ہے تو اس کا خالق کیسا ہوگا. تو یہ سارے مضامین اس میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی ایک مثال دی ہے قرآن پاک میں سورہ نور میں، اور وہ سورہ نور کا لفظ نور جو ہے اس آیت کے اندر موجود ہے. اللہ نور السماوات والارض، جیسے وہ حاکم ہیں،
قادر ہیں، سب کچھ ہیں۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ کسی تاقچے میں رکھا ہو، اور مشکات ایسے تاقچے کو کہتے ہیں جس میں آر پار ہو، یعنی پرانے گھروں میں جو لوگ جانتے ہیں، رہے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ ایک تاقچہ تو ویسا ہوتا ہے جو پیچھے سے بند ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز رکھی جائے تو اس پار اس کی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور ایک روشنی کا وہ تاقچہ ہوتا تھا جو دالان کے اوپر بنا ہوتا تھا کہ دالان اور صحن دونوں میں ایک ہی چراغ سے روشنی ہوتی تھی، تو اس کو مشکات کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو فرماتے ہیں کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، کہ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاقچہ ہو اور اس کے اندر ایک روشن چراغ رکھا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ روشن چراغ بھی کسی شیشے کے اندر ہو۔ یہ ہماری عقل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ کلام فرما رہے ہیں کہ کسی شیشے میں کوئی چراغ، روشن چراغ تم دیکھو تو وہ شیشے کی وجہ سے جو اس کی لو ہوتی ہے وہ چوطرفہ روشنی پھیلاتی ہے، یہاں تک کہ روشنی اتنی زیادہ اس کے اندر سما جاتی ہے کہ پھر لو نظر نہیں آتی، صرف روشنی نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے سلسلے میں بطور مثال یہ فرما رہے ہیں، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، کہ وہ وہ چراغ جو ہے وہ روشن کیا گیا ہو ایک ایسے تیل سے جو ایک بابرکت درخت کا تیل ہے، یہاں مفسرین نے لکھا یہ زیتون کا تیل جو نہایت شفاف ہوتا ہے، اس سے وہ چراغ روشن کیا گیا ہو، اور وہ ایسا لگے جیسے چوطرفہ روشنی بکھیر رہا ہو وہ، جیسے میں نے اس سے پہلے کی تمثیل میں کہا کہ وہ روشنی لو اس طرح سے پھیلا دیتی ہے کہ پھر وہ لو غائب ہو جاتی ہے، صرف روشنی رہتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ روشنی ایسی ہوتی ہے کہ جس کا نہ مشرقی جانب کوئی ہوتا ہے نہ مغربی جانب ہوتا ہے، کہ کیونکہ وہ چوطرفہ پھیل جاتی ہے، اب اس کی کوئی سمت نہیں ہے اس روشنی کی۔ تو اللہ کے لیے بولا جاتا ہے کہ اللہ کی کوئی جہت نہیں ہے، کس طرف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہیں، انہوں نے اپنے لیے وجہ، چہرے کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ہم آپ ہیں، میرا چہرہ آپ کی طرف ہے، آپ کا چہرہ میری طرف ہے، کوئی نہ کوئی سمت اور جہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے اندر فرما دیا کہ میں ایک نور ہوں، اور نور کی کوئی جہت نہیں ہوتی، وہ چوطرفہ پھیلا ہوتا ہے برابر سے۔ لا یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیل جو ہے اس کی روشنی کو بھڑکا دے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اور تمہارے ذہن میں چراغ کی مثال سے یہ بات نہ آ جائے کہ جیسے دنیاوی چراغ جو ہیں وہ کسی آگ سے جلائے جاتے ہیں، تو میں جس چراغ کی مثال دے رہا ہوں اس کو آگ نے نہیں چھوا ہے، یعنی وہ آگ سے جلائے ہوا نور نہیں ہے۔ تو گویا اپنی ذات کے اندر یہ بھی بیان فرما دیا کہ میں نور ہی نور ہوں، اور ٹھنڈا نور ہوں، گرم نور نہیں ہوں، ہمیشہ غصے میں رہنے والی ذات میں نہیں ہوں، میرے اندر رحم و کرم زیادہ ہے۔ آسمان عرش پر جو ہے وہ چند سطریں لکھی ہیں، اس میں ایک سطر یہ بھی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے رہتی ہے۔ قرآن پاک میں بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی تو ترتیب میں اس بات کو رکھا کہ میری رحمت کا تذکرہ پہلے ہو جائے، غصے اور غضب کا تذکرہ بعد میں آئے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو روشنی ہے، یہ چکا چوند ہے، یہ کسی گرمی کے تحت نہیں ہے، اس کو کسی آگ نے نہیں چھوا یا آگ جیسی کسی گرم شے نے نہیں چھوا ہے، بلکہ نور علی نور، یہ روشنی پر روشنی ہے، روشنی پر روشنی۔ اور یہ چونکہ یہ عربی زبان کے اعتبار سے نکرہ لفظ ہے، نور پہلا والا بھی اور دوسرا والا بھی، تو گویا اس میں اللہ تعالیٰ نے تسلسل بیان کر دیا، ایک نور دوسرے نور پر، دوسرا نور تیسرے نور پر، تیسرا نور چوتھے نور پر، یہ نور کا ایک سلسلہ ہے، یہاں تک کہ انسان کی عقل تھک کے رک جائے اور اس کا نور جو ہے وہ مسلسل بڑھتا رہے۔ یہ دل، اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس مثال کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نور تک رسائی، اور یہ نور ذات کا نور ہے، اور ذات کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے نور والی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء، وہ اپنے نور کی ہدایت اور رہنمائی اسی کو کرتے ہیں جس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ میرے نور کو دیکھنے اور جاننے والا ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان اور کرم۔ فرماتے ہیں یہد اللہ لنورہ من یشاء، اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ جو ہے وہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ قرآن پاک میں بہت سی چیزوں کے لیے مثال بیان فرمائی ہے، یہاں خود اپنی ذات کے لیے ایک مثال بیان فرما دی کہ مجھے سمجھنا ہو تو ایسے سمجھ لو۔ اور
यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। और अल्लाह हर चीज़ को खूब अच्छी तरह जानने वाला है कि मैंने अपने हक़ाइक़ जो है वो सूरह इखलास में बयान किए, ख़ास तौर पर अपने हक़ाइक़ जो है वो मैंने सूरह आयतुल कुर्सी में बयान किए, अपने हक़ाइक़ मैंने आयत नूर में बयान किए। अब इसमें से कौन किससे जो है वो तरगीब पाता है, कौन किस जो है उसकी कदर करता है, कौन उससे इख्तिसार वो हासिल करता है, और कौन जो है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाता है, अपने अक़ायद को बनाता है, उसको अल्लाह जैसे अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है, इसका भी जानने वाला है। अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह की ज़ात को जितनी हमारी अक़्ल व फ़हम है उसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को अपनी ज़िंदगी में उतारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और शरीयत व सुन्नत के मुताबिक हम सब को ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, जब आखिर वक्त आए तो सबसे बड़ी दौलत किसी की मोमिन की ये है कि ईमान पर ख़ात्मा नसीब हो, उसी पर जो है फिर आगे का सारा मामला है। अल्लाह ताला जो है हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए। इलाहाबाद के एक बहुत मशहूर शायर इंतकाल हो गया चंद बरस पहले, उनका मकसूद उनका नाम था, मकसद उनका तखल्लुस था, मकसद इलाहाबादी साहब। वो अमेरिका में बहुत ज़माने से बस गए थे। उनका एक शेर है कि गो तुमको किसी आँख ने देखा नहीं लेकिन हर मंजर तख्लीक ये कहता है कि तुम हो। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की मारिफत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समझ में साफ आ जाए फसाहत उसको कहते हैं, समझ में साफ आ जाए फसाहत उसको कहते हैं, असर जो दिल पे कर जाए बलागत उसको कहते हैं। हज़रत मौलाना नहायत ही आसान लफ्ज़ों में, बहुत ही अच्छे अंदाज़ में, इस अंदाज़ में अपनी बातों को रखा जो आसानी के साथ हमारे समझ में आ रही थी और हमारे दिल को मुतासिर कर रही थी। मैं हज़रत मौलाना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि हज़रत मौलाना का यहाँ पर आना ही हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है। आपने अपने तमाम मसरूफियात में से हमारे जो वक्त निकाला उसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। आप चूँकि आपके पास वक्त मुख्तसर है, आप जाना चाहते हैं, और हमारा जो ये दस्तूर है, हमारी जो रिवायत है, इस IRO तंज़ीम की जो रिवायत है कि अपने मेहमानों को यूँ ही जाने नहीं दिया करती, लिहाजा मैं हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब दामद बरकातुहुम से दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और मैं अब हज़रत मौलाना अफ़ज़ाल साहब से फिर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा मदनी साहब तहनीयतनामा पेश फरमाएँ। अस्सलाम जी।